اور اب جو کھلواڑ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ایک اور کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. اب یہ آئین میں ترمیم ایسی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جس سے اور زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. یہ جو ہے عدلیہ کی 3 سال ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ NFC ایوارڈ کو جو ہے یہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ NFC ایوارڈ میں یہ سمجھتے ہیں. لیکن NFC ایوارڈ تو IMF کی ریکوائرمنٹ بھی تھی نا کوسا صاحب. اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ پہ تو ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا ہے ان فیئر. یہاں تو IMF نے ڈیمانڈ کی ہے کہ NFC ایوارڈ کو آپ ذرا تھوڑا سا سیدھا کریں. آپ اس چیز سے ارے بابا، اڈیالہ جیل سے اس کا حل نکلتا ہے. آپ ذرا قیدی نمبر 804 کو چھوڑ دیں، اس کو مینڈیٹ اس کا اپنا واپس کر دیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ عوام کو لوٹا دیں. پھر دیکھیں کہ آپ کا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ دل کھول کر آپ پر نچھاور کرے گا، اور آپ کا پاکستانی جو 25 کروڑ یہ عوام ہے وہ جس طرح سے اس میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں گے، اس لیے کہ انہیں باور ہوگا. وہ اپنے قائد پر جب اعتماد کریں گے تو وہ IMF کا قرضہ بھی اتار دیں گے اور آپ کے پاس وافر جو ہے ذرائع ہوں گے، آپ یقین کیجئے گا. لیکن اگر آپ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے حکمرانی دے دیں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام ان پر جو ہے کوئی یقین رکھتے ہیں کہ عوام پھر کہیں گے کہ 3 مرتبہ تو لوٹ مار کر کے آپ جو ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کھوسا صاحب کہ قیدی نمبر 804 کو نکلنے دیں. ایسے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بیکاز عید سے پہلے ایک دم سے چہم گوئی شروع ہوئی تھی کہ نہیں جی معاملات سیٹل ہو جائیں گے، وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اپریل کا ٹائم بھی دے دیا گیا تھا، آپ نے خود بھی یہی فرمایا تھا. لیکن یہ بڑے واضح طور پر ڈیسائیڈڈ ہے کہ 9 مئی والے انسیڈنٹ کے اندر تو دیر از نو وے کہ کسی طرح کی کوئی لینینسی رکھی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امکانات ہیں ان کے باہر آنے کے؟ 1 منٹ. 9 مئی کو سر آپ نے وکیلوں کو زخمی کیا گیا، آپ کے عملے کو مارا گیا ہائی کورٹ کے وہاں سے فرنیچر کو توڑا گیا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ انلیگل اریسٹ تھی بیکاز سینکچوری آف جسٹس سے آپ کسی کو وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ نے کواش کر دیا. میرا سوال سادہ تھا. آپ کا سوال بڑا سادہ ہے. میرا سوال یہ کہ آپ ابھی بھی یہ ڈرامہ تھا. میرا سوال یہ کہ کیا آپ ابھی بھی توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں جیل سے یا نہیں؟ 100%. یہ دیکھیں 3 سال جو سزا ہوئی تھی میں نے سسپینڈ کروا دی تھی، وہ اس میں بیل پر ہیں. توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو گئی، بیل پر ہیں. جو سائفر ہے وہ آلموسٹ اینڈ پر ہے، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. سائفر ہائی کورٹ کی آبزرویشن آپ نے سن لی کہ سائفر کو پیش ہی نہیں کیا گیا، اس انسٹرومنٹ کو، اس ڈاکیومنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ کیس چلا کیسے؟ مجھے بتائیں کہ اگر بیسک ڈاکیومنٹ آپ کورٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے سزا آپ نے کر دی؟ وہ بھی آپ دیکھ لیں، خاطر جمع رکھیں، قواش ہو جائے گی. جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بدھ کو لگا ہوا ہے، میں نے جا کے اس میں آرگیو کرنا ہے، اس میں بھی ہو جائے گی. ود ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے. یہ معاف کیجئے گا جو کچھ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں لکھ دیا ہے، اس سے جوڈیشری کو اب حوصلہ آ گیا ہے کہ اب ان کے اوپر کنٹرول، اور اس طریقے سے زنجیریں میں انصاف، نظام عدل کو اب زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. اور اس کو اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ہم بھی اس میں حصہ بنیں گے. صرف 6 ججز کی بات نہیں سنی جا سکتی، پچھلے 5 ججز کی بات بھی سننا ہوگی. وہ بھی فریق بن رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، لیٹس سیٹل اٹ ونس اینڈ فار آل. کیا پاکستان تحریک انصاف اور PMLN کا موقف ایک ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ 45 سال کے بعد کہ بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی تھی اور وہ جو ہے ڈیو پروسیس آف لا آبزرو نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے سزا کروائی. پھر آپ دیکھیے گا قاضی یہ اپنا اصغر خان کا کیس، وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 پر ہے. نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا. اسلم بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، اسد درانی اس وقت DG ISI تھے. ان کے ساروں کے جو ہے پیسے جو ہے پردہ نشینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو روکنے کے لیے IJI بنائی اور کس طرح پیسے سیاستدانوں میں بانٹے گئے. وہ بھی ایک PMLN سے بات کرنے کو تیار ہوں گے کھوسا صاحب؟ اگر PMLN کہتی ہے کہ ہم بھی اس کیس کے اندر فریق بننا چاہ رہے ہیں تو پھر کیونکہ حکومت بنانے کے ٹائم بسم اللہ
तो आप बात करेंगे पीएमएल? आए हम तो नहीं, पीएमएल से क्या बात करनी है, वो शामिल हो जाए सुप्रीम कोर्ट में और कहेंगे जी इंटरफेयर करती है, कहें कि जी फैजाबाद धरने में भी सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब ने 2017 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड जजमेंट है उसमें हिदायत दी थी, एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की थी। शौकत सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि वो खुद से फरीक बन जाए, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि क्या एक पेज पे आने के लिए पीएमएलएन से पीटीआई के बात करना इम्कान है इसका? देखें, अगर तो ये मैंडेट हमारा वापस करते हैं, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करो तो हम प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये मैंने खुद जो है आर्ग्यू किया था, ये अपना जब कैंडिडेचर इनका आया था अपना शहबाज शरीफ साहब का, तो उमर अयूब की तरफ से एतराज मैंने किया था कि जो शख्स अपने हलके में हारा हुआ है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो पहले मैंडेट तो हमारा जो है अवाम का वापस करें, रेस्टोर करें, ताकि अवाम की जो है सही हक़ हुक्मरानी जो आइन में मुतय्यन शुदा है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 प्राइम मिनिस्टर बनने में, उन्हें दे। खोसा साहब, प्राइम